اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین و ناظرین، آج کی ہماری یہ نشست ہمارے امت مسلمہ کے وہ سلف صالحین جن کے ذکر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، جن کی عظمت، محبت، عقیدت اور تعظیم بچا لانا یہ ہماری ایمان کی علامت ہو. ہم امت مسلمہ وہ امت ہیں جس کا یہ شعار ہے، اور ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض یہ ہمارے ایمان کے منافی ہو. محرم الحرام جو حرمت والے مہینوں میں سے ہجری کیلنڈر میں پہلا مہینہ ہے، اس سے پہلے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ بھی حرمت والے مہینے تھے، اس سے پہلے رجب. مگر جب ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو محرم الحرام سے ہجرت کے عمل کی بنیاد پہ یہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا. مگر اس مہینے کے ساتھ اسلامی تاریخ میں قربانیوں کی وہ مثالیں وابستہ ہیں جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے باعث عبرت اور کئی دروس اور بصائر ان سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے جسے مسلم نے روایت کیا ہے، مگر اس سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ، جس کے آخر میں ہے، یہ ساری آیات ازواج مطہرات یعنی اہل بیت رسول کے بارے میں نازل ہوئیں. اب وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ صبح صبح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونی منقش چادر پہن کے تشریف لائے. تھوڑی ہی دیر بعد حضرت حسن بھی تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنی اس چادر میں لے لیا. پھر تھوڑی دیر بعد حضرت حسین بھی تشریف لے آئے، انہیں بھی اسی چادر میں لے لیا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ تشریف لائیں تو انہیں بھی اس چادر میں لے لیا. پھر حضرت علی بھی تشریف لے آئے اور انہیں بھی اسی چادر میں لے لیا، اور اللہ سے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کی بھی تطہیر فرما دے. اب یہاں بات سمجھیں کہ امہات المومنین ان کی تطہیر اور اہل بیت پہ تو نص قرآنی تھی، مگر محبت قرآن نے ان نفوس خمسہ طاہرہ طیبہ اور مطہرہ معظمہ یعنی اسد اللہ الغالب حضرت علی، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ،
اور سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کریمین، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کو اپنی اس چادر میں لے کے ان کو اہل بیت میں سے شمار فرمانے کے لیے اللہ سے دعا کی۔ تو ہم الحمدللہ امت مسلمہ کے جمہور اور اہل سنت خصوصاً حضرات صحابہ کرام کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت، وہ امہات المومنین ہوں یا یہ حضرات جن کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہماری عقیدتیں ان پہ نشاور ہیں، اور تا قیامت ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بذات خود ایک قابل تقلید مدرسہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سیادت کی کیا خوبصورت علامت ان کے اندر اور یہ وصف ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اس دنیا سے ان کی رخصتی ہو گئی اور ان کی شہادت ہو گئی، تو ان کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو ان کا خلیفہ بنا لیا۔ اب آپ دیکھیں کیا کردار ہے حضرت حسن کا اور اس خانوادے کا اور اس اہل بیت کے رکن رکین کا کیا کردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کر دیں گے۔ یہ ہے سیادت حسن۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ حضرت حسین ان کو لالچ تھی قیادت و سیادت کی، نہ حضرت حسن کو، بلکہ یہ خانوادہ تو ملی ہوئی خلافت کو انہوں نے ترک کر دیا امت کی مصلحت اور امت کی وحدت کی خاطر۔ یہ مدرسہ حسن ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی 5ویں سال بعد جب حضرت کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین خوش ہوتے ہیں، خود گھر تشریف لے جاتے ہیں، گود میں حضرت حسین کو اٹھا کر ان کی تہنیک فرماتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں ڈال دی اور وہ چوستے ہیں۔ لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کی غذا بنتے ہیں۔ ایسا عظیم بچہ دنیا میں دیگر کوئی نہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام بھی آپ نے رکھا، تہنیک بھی فرمائی، کھجور کی کو نرم کر کے خود اپنے منہ میں ڈال کے پھر ان کے منہ میں ڈالا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کے کان میں اللہ کی توحید کی شہادت اور اپنی رسالت کی شہادت یعنی اذان اور اقامت دی۔ اب آپ دیکھیں پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن کہاں گزرتا ہے، ان کا گہوارہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں منبر پر سجدے کی حالت میں، بازار میں، حتیٰ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں تو دیوانہ وار محبت میں ان کے ساتھ لبک پڑتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی، یہ حسین مجھ سے ہے۔ اس قدر تعلق تھا حضرت حسین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت حسین بھی اپنی ذات میں ایک عظیم مدرسہ ہیں اور امت کے لیے تا قیامت بہترین
ایک سنت قائم کر دی اس شخص نے۔ اب میں زیادہ ان کے مناقب و فضائل کو بیان نہیں کرتا، لیکن آج کل لوگ محض ان کے محبت کی نسبت سے امت کے اندر جو خرافات، بدعات اور مبالغات اور جھوٹے روایات، کہانی اور قصے بیان کرتے ہیں، محض حقیقت کے بیان کے لیے میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے جو درس چھوڑا اس کو سمجھیں، اور پھر اہل سنت والجماعت اور جمہور مسلمان کا جو عقیدہ ہے ان کی شہادت اس عقیدے پہ شہادت ہے۔ میں اس طرف اشارہ کروں گا۔ سبھی جانتے ہیں کہ جب یزید کی خلافت کا دورہ ہوا، شروع ہوئی، اور اکثر صحابہ کرام جو تھے وہ اس کی سیرت سے خوش نہیں تھے۔ حضرت حسین ان میں پیش تھے کہ اس کا کردار خلیفہ برحق والا نہیں۔ اس سے پہلے یہ لوگ خلافت راشدہ کے خلفائے اربعہ کو دیکھ چکے تھے، بلکہ حضرت امیر معاویہ کا بھی دور انہوں نے دیکھا، حضرت حسن و حسین نے۔ تو اس کے بعد یزید کا کردار یقیناً ان خلفاء کے مقابلے میں صفر تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یزید نے اپنی خلافت کے عمومی طور پر اعلان کیا تو انہوں نے بیعت نہیں فرمائی۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے تو کوفے کے لوگ، جہاں اس کا دارالحکومت تھا، وہ لوگ ان کے ساتھ محبت و عقیدت کے دعوے دار تھے۔ وہی لوگ ان کے والد صاحب کے بھی شیعان علی تھے رضی اللہ عنہ کے، یعنی ان کے انصار تھے۔ تو انہوں نے خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یزید ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ پر جان نچھاور کریں گے، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ تو جب حضرت حسین نے حج کے بعد ارادہ فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں گے کوفہ، تو بہت سے صحابہ کرام نے منع فرمایا کہ آپ بجائے کوفہ جانے کے مدینہ منورہ چلے جائیں، بے شک بیعت نہ کریں لیکن وہاں نہ جائیں، ان کوفیوں کی بے وفائی تمہارے باپ کے ساتھ جیسی تھی تمہارے ساتھ بھی کہیں ویسی نہ ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا مشورہ قبول نہ کیا، وہ عازم تھے، عزم کیا، اور آپ دیکھیں کہ 72 نفوس ان کے ساتھ ہیں، پھر اہل خانہ ان کے ساتھ ہیں، بچے، عورتیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ انہوں نے یہ خبر دی، کیونکہ انہوں نے ان کے ہاتھ پہ 10-12 ہزار نے بیعت بھی کر لی کہ حالات سازگار ہیں، واقعی لوگ آپ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ مگر جب ابن زیاد کو پتہ چلا تو سب سے پہلے انہیں شہید کیا۔ حضرت حسین جب 2 محرم کو تقریباً وہاں پہنچے تو اس نے، ابن زیاد نے ابن سعد کو بھیجا کہ پوچھے کہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ انہی لوگوں نے تو مجھے دعوت دی تھی، اب اگر یہ غدار ہیں، یہ دغا باز ہیں، یہ جھوٹے ہیں، تو میرے لیے 3 راستوں میں سے ایک راستہ ہے کہ میں اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ چلا جاؤں اور پھر خود اپنی حفاظت کروں، انہوں نے دھوکہ دیا ہے مجھے، یا دوسرا یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ واپس چلا جاتا ہوں، یہ سیدھی بات ہے، معقول بات تھی، یا یہ ہے کہ میں یزید سے خود مل لیتا ہوں۔ مگر ابن زیاد نے کہا کہ مجھے تو صرف ایک ہی چیز منظور ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی بیعت کریں، ہماری اطاعت کریں اور یزید کی خلافت کی بیعت کریں۔ اس کو حضرت حسین نے قبول نہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو
پھر استقامت کا درس دیا، خطبہ دیا، اور ساری رات وہ لوگ ان کے خیموں کے ارد گرد بھی چکر کاٹتے رہے، اور صبح پھر معرکہ جو ہے دونوں فریقوں میں قائم ہو گیا، اور انتہائی سنگ دلی سے ان کے ساتھیوں کو، ان کے بچوں کو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت جس نے بچپن رسول اللہ کی گود میں گزارا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے اور اوپر بیٹھ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے، یعنی اتنی محبت۔ بلکہ کئی بار حضرت فاطمہ کو کہتے کہ حسین کو بھیجو انا، کہ میں اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ انتہائی محبت تھی۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مواجہہ، مقابلہ اور شہادت کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر مجھ سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں اور اس سے پہلے یزید سے، اگر وہ خلفاء حق نہ ہوتے تو میرا باپ مجھ سے زیادہ بہادر تھا، مجھ سے زیادہ ایمان والا تھا، مجھ سے زیادہ قوت والا تھا۔ حسین نے تو بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، اور حضرت علی تو پوری عمر مربع رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی رہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ ابو طالب کی اولاد کی کثرت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ تو حضرت حسین کی شہادت کے اندر دو درس ہیں۔ پہلا یہ کہ اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ اللہ فی اصحابی، جیسے حضور نے فرمایا تھا، اللہ سے ڈرو۔ اگر ابو بکر کی خلافت حق نہ ہوتی، اگر فاروق اعظم کی خلافت حق نہ ہوتی، اگر عثمان کی خلافت حق نہ ہوتی، تو یقیناً میرا باپ تقیہ کے طور پہ اسے تسلیم نہ کرتا۔ تقیہ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ دنیا کی مصلحتیں، دنیا کی خلافتوں کو بھی ہم نے ٹھوکر ماری امت کی مسرت کے لیے، جیسے حضرت حسن نے کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسینیت یہ شہادت ہے خلفائے راشدین کی خلافت کی حق ہونے میں، اور تا قیامت مسلمان امت ہی نہیں بلکہ پوری انسانی امتوں کے لیے یہ درس ہے کہ اپنے حکام کو دیکھو، سمجھو، اور ان کی سیرت حکومت کے لائق نہیں ہے تو پھر ان کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ یہی میں سمجھتا ہوں حضرت حسین کی زندگی میں ہمارے لیے سنہری درس ہے، اور ہمیں یہی اس سے سیکھنا چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں اسی میں اکتفا کرتا ہوں اور کہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔